شروع دیکھیں جی ہم نے ڈیفینیٹلی بہت بڑا پلان کیا ہوا ہے. اچھا. اور مجھے نہیں پتا کون کتنے بڑے بڑے کلیم کتنے ٹال کلیم کرتا ہے, لیکن بنیادی طور پر یہ ہے کہ دنیا میں ایگریکلچر جو ہے 2% کے حساب سے پچھلے 30 سال میں بڑھ رہی ہے. اچھا, لیکن ہماری بھر پیداوار جو ہے یا ہماری جو ایگریکلچر ہے وہ کمپیریبل دنیا کے ساتھ نہیں ہے, ہم کافی پیچھے ہیں اس میں. اب ہم اس میں کیا کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر موٹی موٹی بات کی جائے, ٹائم تھوڑا ہے آپ کے پاس, 4 چیزیں بیسیکلی امپارٹنٹ ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ایگریکلچر کو امپروو کرنے کے لیے آپ کو ایگریکلچر انپٹس جو ہیں, زرعی مداخل جو ہیں, وہ ان کی کوالٹی بہتر کرنا پڑے گی اور وہ سستے کرنا پڑیں گے. سو ہماری گورنمنٹ, ہماری مطلب پارٹی ہے اس بات پہ یکسو ہے کہ ہم اس کو زرعی مداخل کو سستا کریں گے. دوسرا یہ ہے یعنی بیج سستا, بیج, کھاد, پیسٹی سائڈ, زرعی مشینری اور پانی. اچھا, سب یہ 5 چیزیں زرعی مداخل جو ہیں ان کو سستا کریں گے. اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ جب سستا کریں گے تو ان کی کوالٹی بہتر کریں گے تو یہ ان کا یوز زیادہ ہوگا. جو زراعت بیسیکلی یہ ہے کہ مشینری کی طرح ہے, یہ ایک انڈسٹری کی طرح ہے. جو ان پٹ ڈالیں گے اسی نے ویلیو ایڈ کر کے آؤٹ پٹ نکلنا ہے. ہم جتنا ان پٹ ڈالیں گے وہی آؤٹ پٹ آئے گا. اب زرعی ان پٹ زیادہ کریں گے آؤٹ پٹ زیادہ آ جائے گا, ان پٹ اچھا کریں گے آؤٹ پٹ زیادہ اچھا ہو جائے گا. لہٰذا پہلا کام یہ کرنے والا ہے. دوسرا کام ہمارے پاس جو کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پاکستان میں اگر دیکھیں زراعت میں, تو زراعت کا جو شیئر ہے GDP میں تقریباً 23% ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کو جو لونز ملتے ہیں شیڈول بینکوں سے یا دوسرے بینکوں, زرعی بینک سے, وہ ٹوٹل 3% ہے. 3%. اچھا. سو 23% کنٹریبیوٹ کرنے والا جو سیکٹر ہے اس کو لون جو ہے 3% ملتا ہے. لہٰذا فارمر کو ان ٹائم زرعی مداخل کو ارینج کرنے میں پرابلم ہے. اگلا کام ہم کریں گے کہ ہم کسان کو اس کے GDP کے شیئر کے حساب سے ہم اس کو لون فیسیلیٹیشن کریں گے تاکہ لون اس کے اویلیبل ہو, وہ چیزیں سستے داموں خرید سکے یا پراپر قیمت پہ خرید سکے. تیسرا جو کام کرنے والا اس میں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جب بھی پیداوار 10% زیادہ ہو جاتی ہے ریٹ گر جاتا ہے, پیداوار 10% کم ہوتی ہے پرائس اوپر چلی جاتی ہے. تو ہم مارکیٹنگ کے پروسیس کو سموتھ کریں گے. اور چوتھا جو کام یہاں کرنے والا ہے کہ دیکھیں زراعت میں بڑے تھوڑے پیسوں سے مشینری بڑی سستی آتی ہے. ویلیو ایڈیشن میں فوڈ پروسیسنگ کی مشینری بڑی سستی آتی ہے, اسٹوریج کی مشینری بڑی سستی آتی ہے. سو بڑے تھوڑے پیسوں سے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ ویلیو ایڈیشن پہ چلا جائے. وہ کیوں نہیں کرتے جی؟ اور ویلیو ایڈیشن سستی ہے تو کیوں نہیں کیا ہمارے یہاں لوگوں نے؟ عقل نہیں ہے, ویژن نہیں ہے اور کمپیٹنسی نہیں ہے. مطلب اچھا, ہم چوتھی بات میں کہہ رہا تھا کہ اس میں ہم ویلیو ایڈیشن 50% سے لے کے 15 گنا تک ہو سکتی ہے. سو جب زراعت اس وقت تقریباً 3,000 ارب روپیہ اس کا پیسے کما رہی ہے, تو یہ اگر آپ کہہ لیں کہ اس کو 5 گنا بھی, ہم 4 گنا بھی کر لیں اس کو ویلیو ایڈیشن سے یہ کر لیں, تو یہ ڈیفینیٹلی بہت بڑا ایک سیکٹر بن سکتا ہے. اور بہت سارے لوگوں کو دیہاتوں میں, چھوٹے ٹاؤنز میں بہت سارے لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے. اور یہ ہمارے پاس مین سٹے جو ہیں اکانومی کے 2 ہی ہیں کہ جو لوگ آپ کے باہر گئے ہوئے ہیں اور آپ کی زراعت. یہ 2 چیزیں آپ دیکھیں پچھلے کئی سال سے ہر بحران میں آپ کو یہ بچاتے ہیں. سو زراعت بہت بڑا رول پلے کرتے. اب آپ نے پوچھا کیوں نہیں کرتے. دیکھیں یہاں پہ ایگریکلچر منسٹر ہونے کے لیے جو بنیادی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کرائٹیریا ہے, وہ یہ کہ چھوٹا موٹا کسان ہو, دیہات کا رہنے والا ہو, کوئی FA BA پاس ہو, تو وہ بندہ زراعت چلا لے گا. زراعت ایک بہت بڑی زراعت ہے, بہت بڑی سائنس ہے. اور زراعت ٹوٹل ایک مینجمنٹ ہے, اکانومی کا بہت بڑا سیکٹر ہے. اس میں مینجمنٹ پڑھا ہوا بندہ, اکنامکس پڑھا ہوا بندہ اور زراعت پڑھا ہوا بندہ. جس بندے کے پاس 3 چیزیں ہیں, دس شوڈ بی دا منیمم کرائٹیریا ٹو رن دی منسٹری آف ایگریکلچر. یہاں پہ سمجھا جاتا ہے کہ جناب یہ فلاں مطلب چھوٹے ٹاؤن سے گاؤں سے آیا ہے, 30-40 ایکڑ زمین ہے, 30-40 مربع زمین ہے, تو وہاں اس کی تھوڑی سی کپاس اچھی ہوتی ہے, اس کو منسٹر بنا دو. ٹھیک ہے, تو وہ جو لوگ ہیں ان کو تو زراعت کا پتہ ہی نہیں ہے. ان کو تو اتنا پتہ ہے کہ مونجی کو پانی کتنے لگانا ہے, یہ گندم کو مطلب کھاد کتنے ڈالنی ہے, اس کے علاوہ دے ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ زراعت. سو میں سمجھتا ہوں کہ زراعت آپ کا مین سٹے ہے. اور ہماری پارٹی نے اس کے بارے میں بہت زیادہ ہوم ورک کیا ہوا ہے, ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور ہم بہت بڑا کلیئر کا ڈفرینس دیں گے ود ان 3 ایئرس زراعت میں. سائنٹیفک بنیادوں پہ, ہم سائنٹیفک بنیادوں پہ اور اکنامک بنیادوں پہ. مطلب زراعت جو ہے بیسیکلی زراعت کے بارے میں یہ تھا کہ زراعت پاکستان میں چلائی گئی ہے سب سسٹم لیول پہ. گزارا زراعت جو پرانا تھا, اپنا وات اپنا کھا, اپنا اگا اپنا کھا, دب کے ہل چلا اور یہ کر وہ کر, اس طرح کے نعرے, یہ سب سسٹم زراعت کی باتیں ہیں, یہ گزارا زراعت کی باتیں ہیں. آج دنیا میں گزارا زراعت نہیں ہے. آج دنیا میں زراعت کمرشل بنیادوں پہ ہو رہی ہے, بزنس کی بنیاد پہ ہو رہی ہے, اکنامک بنیادوں پہ ہو رہی ہے. تو مطلب اس کو ماڈیفائی کریں گے, ایک ٹرانزیکشن کی ضرورت ہے کہ اسے گزارا زراعت سے کمرشل بنیادوں پہ چلایا جائے, اسے اکنامک بنیادوں پہ چلایا جائے اور اسے پروفیٹیبل بنایا جائے. اور دیکھیں پاکستان میں جب بھی آپ بات کرتے ہیں پاورٹی ایلیویشن کی, غربت کے خاتمے کی بات کرتے ہیں, تو سب سے زیادہ غریب جو ہے, سب سے زیادہ غریب تو کسان خود ہے.
پاکستان میں 98.7% کسان ایسا ہے جس کی زمین 50 ایکڑ سے کم ہے. صرف 1.3% کسان ایسا ہے جس کی زمین مطلب 50 ایکڑ سے زیادہ ہے. سو ہم جاگیردار کے نام پہ سارے زراعت سے متعلقہ لوگوں کو گالی دیتے رہتے ہیں, زراعت سے متعلقہ لوگوں کو کوستے رہتے ہیں. یہاں پہ زراعت کے لوگ جو ہیں, بیسیکلی زراعت جو ہے یہ آپ کی فوڈ سیکورٹی کی ضامن ہے. آپ کو 19 کروڑ لوگوں کو, 18 کروڑ لوگوں کو جو خوراک سستی فراہم کرنی ہے وہ زراعت نے فراہم کرنی ہے. صرف فوڈ سیکورٹی کی نہیں جی, آپ کی معیشت اس پہ سارا ہے. آپ جو کپاس اگاتے ہیں, ٹیکسٹائل انڈسٹری 60% سے زیادہ آپ کا ایکسپورٹ جو ہے اسی. سر نمبر 1 آپ کی زراعت دیکھیں نا انڈسٹری پاکستان میں وہ ہے ٹیکسٹائل. نمبر 2 آپ دیکھیں شوگر مل ہیں, پھر آپ کے فلور ملز ہیں, پھر آپ کے رائس ملز ہیں. سو آپ اوور آل انڈسٹری اپنی دیکھتے جائیں, جن فیکٹریز دیکھیں تو آپ کی انڈسٹری جو ہے یہ پیٹرو بیس نہیں ہے, آپ کی انڈسٹری آٹو بیس نہیں ہے, آپ کی انڈسٹری جو ہے الیکٹرانکس کی یہاں پہ نہیں ہے. آپ کی میکسیمم انڈسٹری جو ہے پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہے وہ ساری کی ساری 1 2 3 4 ساری ایگرو بیسڈ ہے, اور آپ کا سارا را مٹیریل آتا ہے زراعت سے ہے. سو آپ کی انڈسٹری اور زراعت کو آپ علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھ ہی نہیں سکتے, اور آپ فوڈ سیکورٹی اور زراعت کو علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھ ہی نہیں سکتے. سو آپ کو زراعت کو جب بھی دیکھنا ہے, جب بھی سپورٹ کرنا ہے, آپ نے انڈائریکٹلی اپنی انڈسٹری کو سپورٹ کرنا ہے, اور آپ نے انڈائریکٹلی اپنی فوڈ سیکورٹی کو انشور کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ چیمہ صاحب, بہت آپ کا شکریہ جی, آپ نے بہت ہماری رہنمائی کی جی. اسی کے ساتھ لیتے ہیں ایک وقفہ, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.